بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اس وقت تک کی جو اپڈیٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ساری رات گزر گئی اور رات بھر احتجاج ہوتا رہا۔ اس وقت اسلام آباد میں ریڈ زون میں 3 جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی ہے۔ دیکھیں، ریڈ زون میں احتجاج ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا، لیکن جس نوعیت کا احتجاج ہونا چاہیے تھا اس نوعیت کا احتجاج نہیں ہو پایا۔ پولیس والوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو اس طریقے سے احتجاج کرنے نہیں دیا، انہیں اکٹھا بھی نہیں ہونے دیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ دھرنا دیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں، لیکن ممکن ہو نہیں پایا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہیں وہیں روک لیا گیا، پولیس نے وہاں گھیر لیا۔ وزیر اعلیٰ کو بھی وہاں سے نہیں نکلنے دیا گیا، وہ لوگ وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر لوگ تھے وہ اندر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، وہاں پہ انہوں نے دروازے پہ اس طرف انہوں نے دھرنا دے دیا، اور جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا۔ تو یہ 3 جگہوں کے اوپر اسلام آباد میں ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ بے چینی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا ناٹ اے بگ ڈیل، یعنی وہ آپ کہیں کہ بہت بڑا کوئی کام ہو گیا تو وہ ابھی تک نہیں ہوا یہاں اسلام آباد میں۔ لیکن یہ ہے کہ احتجاج اس وقت چل رہا ہے۔ اکا دکا گرفتاریاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن کوئی کنفرمیشن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی کنفرمیشن نہیں آ رہی۔ جو بڑا ایک احتجاج ہو رہا ہے وہ ثوابی انٹرچینج پہ ہو رہا ہے، اور یہ مراد سعید کی کال تھی۔ مراد سعید نے کہا تھا، اور یہ صوبائی حکومت کو مراد سعید نے کہا تھا کہ وہاں اکٹھے ہو جائیں اور ثوابی انٹرچینج کے اوپر احتجاج کریں، وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا، اور وہاں سے پھر کال دیں کہ جناب ہم آ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے۔ ایک قوم عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، اور عمران خان کے لیے لوگ کسی بھی لیول تک جاتے ہیں، لہٰذا جب اتنا سیریس ایشو ہے تو اتنا سیریس رد عمل آنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک احتجاج کی صورتحال کیا ہے اور آج کے دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، یہ فیصلہ کن دنوں میں سے ایک دن ہوگا آج۔ اس میں ثوابی انٹرچینج مکمل طور پہ بند ہے، چند ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور جو رپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کے بقول ثوابی انٹرچینج پہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور مختلف علاقوں سے لوگ ثوابی انٹرچینج کی طرف آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پہلے بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ مزید علاقوں میں بھی بندش ہو رہی ہے۔ چکدرا ہے، وہاں پہ ایک جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے، وہاں پہ لوگ آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے وہ بند کر دیا۔ حویلیاں کا علاقہ ہے ادھر ایبٹ آباد والی سائڈ پہ، وہاں پہ لوگوں نے بندش کی ہے، اور آج کے دن میں ایک بڑا احتجاج وہاں پہ متوقع ہے کہ لوگ وہاں پہ مین شاہراہ بند کر دیں گے۔ ڈی آئی خان کے اندر جو ہے وہ بڑا احتجاج ہوا، لاٹھی چارج بھی ہوا۔ اکا دکا جگہ پہ خیبر پختونخوا میں پولیس والوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مارا بھی، اور انہوں نے سڑکیں بند کرنے سے منع کیا۔ اب یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہاں پہ سی پیک روڈ بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کہا کہ ہم یہ بھی بند کر دیں گے آج، اور آج یہاں پہ احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی چاہے جی ٹی روڈ ہے، چاہے موٹر وے ہے، چاہے دیگر بڑی شاہراہیں، انہیں خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے وہ بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اب وہ اسے بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے۔ پنجاب میں اکا دکا واقعات ابھی تک بندش کے سامنے آئے، ان میں بھکر روڈ کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے، وہاں بندش کی گئی۔ مال روڈ کے اوپر وکلا نے احتجاج کیا، لیکن پھر ان کا احتجاج چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا، اور آج پنجاب میں ایک بڑی کال دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مال روڈ سمیت جو امپورٹنٹ جگہ ہیں ان کی بندش کی جائے گی۔ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب کے اندر احتجاج ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے شہری کس قسم کا رسپونڈ کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ کیپیسٹی ہے، میں جانتا ہوں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، پنجابیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا سب سے تگڑا اور بڑا گڑھ جو ہے وہ پنجاب ہے، اسی لیے پنجاب کو سب سے زیادہ مارا گیا ہے۔ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سب سے زیادہ پامال کیا گیا ہے۔ مڈل کلاس کو سب سے زیادہ نقصان پنجاب میں پہنچایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ گرفتاریاں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور جبری طور پہ گمشدگیاں پنجاب کے اندر کی ہیں۔ ظلم اور بربریت کے سب سے زیادہ معاملات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں۔ تو پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا گڑھ ہے۔ اگر پنجاب نکل آئے تو صورتحال الٹ جائے گی، اور اس وقت جو ہے وہ فیصلہ پنجاب نے کرنا ہے۔ دیکھیں، پشتونوں نے یہ بوجھ بڑے لمبے عرصے تک اٹھایا، وہ لگاتار اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو جو ہے وہ کمک بھی چاہیے ہوتی ہے، تازہ کمک چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ نکل کے لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں پرامن طریقے سے، سڑکوں کی بندش کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، تو یہ پریشر بڑھتا جائے گا۔
یہ ایک دوسرے کو لوگ تانے بھی دے رہے ہیں, تھوڑی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ چیزیں تو ان میں ہوں گی. کئی لوگ غلطی کریں گے تو دوسرے لوگ نشاندہی بھی کریں گے. لیکن اچک زئی صاحب نے وہ سوشل میڈیا بھی تنقید کر دی, کمبل میں بیٹھ کے جو پوسٹ کرنے والے. اچک زئی صاحب آپ نے تو الیکشن پتہ نہیں کیسے جیتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف سارا الیکشن انہی سوشل میڈیا وارئرز کی وجہ سے جیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی ایم این اے, ایم پی اے یہ تو آیا ہی نہیں میدان میں, سینیٹر کوئی بھی نہیں آیا, عہدیدار بھی غائب ہو گئے تھے. تو یہ جو سارا الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتا, 180 نشستیں نکالی, یہ ساری نشستیں انہوں نے یہی سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ جیتی تھی. اور آج تک جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کی کھڑی ہوئی ہے نا, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. اور جو کچھ آپ آج ایک مقبولیت آپ کو مل گئی ہے, یا آپ جو معاملہ اٹھا رہے ہیں, آپ کو تو نیشنل میڈیا دکھائی نہیں رہا. آپ بھی آج جہاں پہ پہنچے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو جہاں اتنی ساری سوشل میڈیا سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے, اگر کہیں بھی کوئی شکوہ ہوتا ہے تو آپ بڑے آدمی ہیں, برداشت کر لیا کریں. کیونکہ سوشل میڈیا عمران خان کے معاملے میں بڑا حساس ہے. وہ پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے, چاہے وہ اچک زئی ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو. بڑے بڑے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی وہ بھی اس کے نرغے میں آئے. تو عمران خان کے ساتھ سوشل میڈیا کی اپنی ایک وابستگی ہے. اچھا, سب سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہے. آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کسی کھاتے میں نہیں گنتی. آپ لوگوں کے بغیر تو انہوں نے وہ 2/3 اکثریت بھی پوری کر لی. وہ تو اپنے قانون بھی بنا لیتے ہیں, جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں. آپ سے نہیں وہ ڈرتے ہیں ایکچولی سوشل میڈیا سے, کہ یہ لوگوں کو جگا سکتا ہے, یہ آپ کے پیغام کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک آپ کے لیے مشکل ہے. اور آج بھی سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل بات ہے, ایک تو پنجاب کے نکلنے کا بڑا اہم معاملہ ہے کہ پنجاب نکل پاتا ہے یا نہیں نکل پاتا. پنجاب اگر نکل آتا ہے نا, دیکھیں اس میں اگر آپ نے بندش کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے. آپ نے چند 100 لوگ نکلتے ہیں, ایک جگہ بند کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, وہاں سے جاتے ہیں دوسری جگہ بند کرتے ہیں. یہی بنگلہ دیش میں ہوا تھا. آپ اتنا تھکا دیتے ہیں اداروں کو, پولیس کو, وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے, بھائی ہم سے نہیں ہوتا. تنخواہ دار ملازم ہے بیچارے, وہ کیا کر سکتے ہیں. لہذا یہ اگر پنجاب کے لوگوں نے یہ ذمہ داری لے لی, اور ایک اور کال بھی دی گئی ہے کہ جس طرح 9 اور 10 اپریل کی رات کو پاکستانی نکلے تھے عمران خان کے لیے, جب ان کا رجیم چینج کیا گیا تھا اپریل 2022 میں, جس طرح پاکستانی نکلے اور انہوں نے قومی ترانہ پڑھا, وہی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے لوگ یا ان کا سوشل میڈیا لوگوں سے امید کر رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے کہ آج رات کو سارے نکلے. آج ہفتے کی رات ہے, سارے نکلیں, مختلف شہروں میں نکلیں. جیسے لبرٹی چوک میں آئے تھے, آ جائیں ہزاروں لاکھوں لوگ, جس طرح پہلے آئے تھے بہت بڑے پیمانے پر, آئیں اور آ کر وہاں پہ قومی ترانہ پڑھیں پاکستان کا. لبرٹی چوک میں نہیں آنا, کہیں اور آ جائیں, جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہو جائیں, تو آواز اٹھائیں پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اب یہ جرنیلوں نے مل کے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. خاص طور پہ عاصم منیر صاحب نے اپنی ایکسٹینشن, اپنا استثنا, اپنا الو سیدھا کر لیا. قوم کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کی بینائی چھین لی. تو یہ قوم کو ہی نکل کے جواب لینا پڑے گا, خود سے تو کوئی جواب دے گا نہیں. ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جا رہا تھا, اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انفلوئنس کیا جا سکے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی بشرا بی بی سے, اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے جو چینل استعمال کیا جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا, وہ چینل زلفی بخاری صاحب تھے. کہ زلفی بخاری صاحب کو رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا جی ملاقات کروا دیں بشرا بی بی سے میری, اور بشرا بی بی نے وہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اور عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عاصم منیر بشرا بی بی اپنا غصہ اتار رہے ہیں یا انہیں نشانہ بنا رہے ہیں. اب یہ جو معاملہ تھا یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا, تو میں نے زلفی بخاری صاحب سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ ان سے پتہ کروں. تو میرا ان سے رابطہ ہو گیا, کیونکہ زلفی بخاری صاحب امریکہ میں موجود ہیں اور وہاں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے امریکہ میں. اور اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ ٹام لیٹس ہیومن رائٹ کمیشن ہے امریکہ میں, کانگریس میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ کمیشن ہے. اسی کمیشن میں جب ہیئرنگ ہوئی تھی احمد نورانی کے بھائیوں کے حوالے سے, تو فوری طور پہ احمد نورانی کے بھائیوں کو آئی ایس آئی نے ریلیز کر دیا تھا, اور بعد میں یہ کہانی بنائی گئی تھی کہ کچے کے ڈاکو انہیں اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو کر آ گئے, یا پولیس وہاں پہ چلی گئی, یا کچھ اس طرح بازیاب ہو گئے. تو یہ کہانی تھی. اچھا جی, اب یہ اس میں زلفی بخاری صاحب نے بالکل کنفرم کیا جی, اور انہوں نے کہا کہ
تب ہمارے رابطے ہوا کرتے تھے آصف منیر صاحب سے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, حکومت کے ساتھ یہ رابطہ کر سکتے تھے, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت بشرا بی بی سے ملنے کی خواہش کا